الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ذوی احتشام، حفاظ کرام، کارکنان اجلاس اور جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس مبارک بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آج کا یہ جلسہ ایک مدرسے کے زیر اہتمام اور حفاظ کرام کی دستار بندی کے موقع پر منعقد ہے. مجھ سے کہا گیا ہے کہ علم کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں. 3 مختلف موضوع ہے اور رات اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ ایک تو ویسے ہی قوم مسلم کو کوئی بات سمجھانا بہت مشکل ہے، پھر اس وقت سمجھانا جب وہ سمجھنے کے موڈ میں نہ ہو، یہ اور بھی مشکل کام ہے. اس لیے میری گفتگو ان لوگوں سے تھوڑی دیر ہوگی جو کچھ سمجھنے کا موڈ رکھتے ہیں، خاص طور پر جو مدرسے کے طلبہ ہیں یا حفاظ کرام ہیں. اگر وہ تھوڑی دیر توجہ سے سنیں گے تو کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے امام فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. میں نے علم کے حوالے سے آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے
جو جھگڑوں کا خاتمہ کرتا ہے، فساد کو علم کے ذریعے سے مٹایا جا سکتا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کو، نشہ کرنے والے معاشرے کو، زنا کرنے والے معاشرے کو، جھوٹ بولنے والے معاشرے کو علم کے ذریعے سے سدھارا جا سکتا ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں جھگڑے نہیں ہوتے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں گندگی نہیں ہوتی، جہاں علم ہوتا ہے وہاں فساد نہیں ہوتے، وہاں وبال نہیں ہوتا، اور جہاں علم نہیں ہوتا وہاں اندھیرا ہوتا ہے، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ ہوتا ہے، رنجشیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، بہت ساری خرافات ہیں، برائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں جو علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ توجہ ہے؟ اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ ہو اور آپ کو ایسا لگتا ہو کہ میں یہ بات اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، تو آپ پیچھے پلٹیے، 100-200 سال نہیں، 1450 سال پیچھے عرب کے معاشرے کو دیکھیے، غور کیجیے عرب کا معاشرہ کیا تھا، عرب میں کیسے لوگ رہتے تھے۔ آج کوئی عرب جائے تو وہاں سے آ کر وہاں کے نظام کی تعریف کرتا ہے، وہاں کے سڑکوں کی تعریف، وہاں کے ٹرانسپورٹنگ سسٹم کی تعریف، کمیونیکیشن سسٹم کی تعریف، وہاں کا کھانا پینا، محکموں کا نظام، حکومت کا نظام، یہ ساری تعریفیں عرب دنیا کے حوالے سے کی جاتی ہیں، لیکن 1450 سال پیچھے کبھی جھانک کر دیکھو کہ عرب کا ماحول کیا تھا، عرب میں کیسے لوگ رہتے تھے، کس طرح کے لوگ بستے تھے۔ چونکہ مجھے موضوع علم دیا گیا ہے، اس لیے میں ابتداءً علم پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ؟ سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، غور کریے کیا ماحول تھا۔ عرب میں ایسی قوم بستی تھی جو ذری ذری سی بات پر آپس میں لڑتے تھے، عرب میں ایسے لوگ بستے تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکال لیتے تھے، عرب کی قوم ایسی جاہل تھی کہ باپ مر جائے تو ماں سے شادی کر لیتے، عرب کے معاشرے میں ایسے لوگ بستے تھے کہ صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیوں پر بھی زنا کرنے سے کتراتے نہیں تھے۔ عرب کی وہ قوم جس کو آج آپ سویلائزڈ اور مہذب کہتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ عرب کی وہ قوم جن کے یہاں جھوٹ، شراب، زنا، وطی، اگر انسان جو ہے وہ جنس کی بھوک مٹانے کو میسر نہ آئے تو جانوروں سے جفت ہو جانے والی قوم، جو ہے وہ ماں کو ترکے میں بانٹ لینے والی قوم، جھوٹ اور شراب میں مست رہنے والی قوم، اتنا خطرناک ماحول تھا، اتنا عجیب ماحول تھا، اتنی عجیب کیفیت تھی کہ لوگ عرب کی طرف دیکھتے ہوئے گھبراتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ آپ کبھی توجہ کریں، غور کریں، لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت سارے مسائل تھے۔ شراب کا مسئلہ الگ، جوئے کا مسئلہ الگ، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا مسئلہ الگ، خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرنے کا مسئلہ الگ، صفا اور مروہ جیسی مقدس پہاڑیوں کے آداب کو پامال کرنے کا مسئلہ الگ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور ہر مسئلے کے لیے الگ الگ عنوان منتخب
دعوت فرماتے اور پھر الگ الگ طور پر تبلیغ دین فرماتے. لیکن اے جبل پور پر رہنے والے مسلمانوں، 1450 سال پہلے اپنے نبی کی تاریخ دیکھو. عرب کے اس معاشرے میں جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو ہر گناہ کے لیے، ہر فساد کے لیے حضور نے الگ الگ عنوان منتخب نہیں کیا، بلکہ حضور نے ایک ہی عنوان منتخب کیا اور سارے لوگوں کو اسی عنوان کی طرف بلایا. جانتے ہو اس عنوان کا نام کیا ہے؟ اس عنوان کو علم کہتے ہیں. علم. حضور نے علم کی طرف عرب والوں کو بلایا اور جب ان کو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا تو خدا کی قسم ماں کے ساتھ زنا کرنے والی قوم ماں کے قدموں کا بوسہ دینے لگی. صفا اور مروہ کی آداب کو پامال کرنے والی قوم صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا ادب کرنے لگی. زنا کرنے والی قوم کا عالم یہ ہو گیا کہ جب وہ راستوں سے گزرتے تو نظریں جھکا کر گزرتے. لوگ کہتے یہ انسان نہیں بلکہ کسی فرشتوں کی جماعت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت اسلام، پیغام اسلام، مذہب اسلام. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. علم کی وہ شمع جس معاشرے میں جلتی ہے، جس جگہ یہ علم عروج پاتا ہے وہاں ترقی ہی ترقی ہوتی ہے، وہاں کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کا دیکھو، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، بارش بھی ہو گئی ہے، آپ کا موڈ بھی مجھے پتہ نہیں کہ آپ کتنا سنیں گے کتنا نہیں سنیں گے. میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم علم نہیں حاصل کرتے. علم کی طرف ہماری توجہ نہیں. ہم دنیا کا سارا کام کرتے ہیں لیکن علم نہیں حاصل کرتے. اور خاص طور پر اسٹیج پر پیچھے علماء بیٹھے میری پشت پناہی کر رہے ہیں. میں مدرسے کے طلباء سے کہتا ہوں اور یہاں جو لوگ میرے ہم عمر ہیں یہ سب مجھ سے علم میں زیادہ ہیں، میں ان سے کم ہوں، لیکن میں جو ہے وہ بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں. دستار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم بن گئے. دستار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامل ہو گئے، بلکہ مدرسے سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے. اب آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اب آپ کو علم کی راہ کی طرف لگنا ہے. آپ اپنے بزرگوں کو پڑھیں، اولیاء کو پڑھیں، صوفیاء کو پڑھیں، علماء کو پڑھیں، محدثین کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں. یہ سارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد جس دن مدرسے سے بچوں کی فراغت ہوتی ہے اس دن وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آج میں عالم ہو گیا، تو معاشرہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ عالم ہو گئے. کوئی میں تذلیل نہیں کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے. حافظوں کا مقام بہت بڑا ہے اور مبارکباد دینی بھی چاہیے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی پلٹ کر آپ اپنے پچھلے دور پر جھانک کر تو دیکھیں. مہینہ چل رہا ہے سفر المظفر کا، کتنا خوبصورت مہینہ ہے جس مہینے میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے. آپ تاریخ پڑھیے کہ آپ نے کتنے دنوں میں علم حاصل کیا، کتنے دنوں میں پہلا فتویٰ دیا اور کتنے دنوں میں مسئلے جو ہے وہ افتاء پر فائز ہو گئے. کبھی آپ توجہ کریں، اپنے بزرگوں کو پڑھیے اور دیکھیے ہم نے جو علم کا معیار بنایا ہے، ہم نے جو طریقہ سیکھا ہے، کیا یہی طریقہ ہمیں کامیاب کرے گا یا ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنا چاہیے؟ آج کوئی مدرسے کا طالب علم ہدایہ اور شرع وقایہ پڑھ کر آئے تو خطیبوں کی باتوں سے سمجھ میں نہیں آتی، اسے کوئی پیر جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، اسے ہر کسی میں جہالت نظر آتی ہے. یہ اصل میں اس کی جہالت ہے، دوسرے کی جہالت نہیں ہے. جتنا علم کم ہوگا دوسرا انسان اس کو اتنا ہی زیادہ جاہل نظر آئے گا، اور جتنا زیادہ علم زیادہ ہوگا وہ دوسروں سے سیکھنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ سیکھے گا. میں اپنے دوستوں سے، اپنے رفقا سے، خود کو بھی تبلیغ کر رہا ہوں کہ علم کی طرف پیش قدمی کیجیے، علم کی طرف بڑھیے اور علم سے منہ مت موڑیے. ضروری نہیں کہ
کہ حافظ بننے کے بعد آپ کے اوپر علم کا دروازہ بند ہو گیا. حافظ بن گئے تو بھی آپ LLB کر سکتے ہیں. حافظ بن گئے تو بھی اگر آپ گریجویشن کر کے آئے ہیں تو آپ کے لیے ہزاروں دروازے کھلے ہیں. کیا آپ جو ہے وہ کسی ایسے محکمے کی طرف نہیں جا. آج بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں حضرت کیا عالم بننے کے بعد بھی کوئی ڈاکٹر بنے گا؟ کیا عالم بننے کے بعد بھی کوئی جو ہے وہ آرکیٹیکٹ بنے گا؟ عالم بننے کے بعد بھی کیا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ وکیل بنے گا؟ تاریخ پڑھو، تاریخ تمہیں پتہ چلے گا. ہم اس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں جس میں لوگوں کو ضرورتوں کا بھی علم نہیں ہے. جو ضرورت کا علم بھی نہیں رکھتے وہ کیسے عالم ہو سکتے ہیں؟ عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ضرورتوں کا علم ہوتا ہے. اس کا ایکو بند کریے، آواز کھینچ رہا ہے. بہت مختصر سی بات کرنی ہے، ایکو بند کر دیجئے، چند باتیں کرنی. آواز نہ کھینچے، بس آپ یہ کر. درود شریف پڑھیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے ائمہ وہ گزرے ہیں جن کے پاس کیا علم نہیں تھا، کیا نہیں تھا ان کے پاس، کیا کچھ نہیں سیکھا انہوں نے. لیکن آج کنڈیشن یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد کا امام ہے اور وہ چاہے بھی کہ میں مسجد کا امام بھی رہوں اور میرا ایڈمیشن بھی کالج میں ہو جائے تو میں پارٹ ٹائم کالج بھی کرتا رہوں، تو محلے والے اسے ایسا کرنے نہیں دیں گے. یہ اصل میں کم علمی کی بنیاد پر ہے. اگر علم ہوتا تو یہ نہ کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو، جس جگہ سے ملے اسے حاصل کر لو. بلکہ خدا کی قسم کبھی تم غور کرو اور توجہ کرو کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ قرآن میں جتنا علم ہے اس کے مثل مجھے اس کے برابر اور اتنا ہی علم عطا فرمایا گیا. عالم ما کان وما یکون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کچھ نہیں علم عطا فرمایا، حسن بھی عطا فرمایا، اور اللہ نے جو بھی عطا فرمایا ہے کثرت سے عطا فرمایا. لیکن اللہ نے حضور سے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے محبوب ہم نے تمہیں حسن عطا فرمایا ہے، ہم سے اور حسن مانگو. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے محبوب ہم نے تمہیں شان عطا فرمائی ہے، ہم سے اور شان مانگو. اللہ نے کیا کہا؟ اے محبوب اگر ہم سے کچھ مانگنا ہے تو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے محبوب اگر کچھ مانگنا ہے تو علم مانگو. آپ توجہ کریں، علم کا دروازہ بند نہیں ہوتا، یہ دروازہ کھلا رہتا ہے. جتنا علم حاصل کرو گے اور آگے بڑھ جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنے کو کہا گیا. لوگ کہا گیا کہ نہیں کہا گیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، ثالثہ رابعہ خامسہ تو فارغ، سادسہ سابعہ ثامنہ تو فارغ. اور اب تو جو ہے وہ ایک اور فیشن چلا ہے کہ جس سے پوچھو آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں تخصص کر رہے ہیں. میں علماء بیٹھے برا نہ مانے میری بات کا، میں آپ کا خادم ہوں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تخصص کر لینا کمال نہیں ہے، تخصص فی الادب کر لینا کمال نہیں ہے، اور مصنف بن جانا بھی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کمال یہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تمہارا ہر لمحہ علم حاصل کرنے میں جائے. تم کبھی یہ نہ سوچو کہ میں عالم بن گیا، میں نے تو علم حاصل کر لیا. تم ساری زندگی طالب علم رہو، اللہ تمہارے نام کے ساتھ عالم کا لقب لگا دے. کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جو دنیا میں ہر وقت، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت نہیں ہے لیکن میں باتیں کر کے گزر رہا ہوں، آخری وقت ہے، آخری وقت. آپ کے پاس ایک شاگرد آپ کے تشریف لائے یا ایک امام تشریف لائے، آخری وقت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کتنا ہی بڑا تاجر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، لیکن موت قریب آ جائے تو تجارت بھول جاتا ہے، موت قریب آ جائے تو جاگیر بھول جاتا ہے. کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، موت کو سامنے دیکھے تو بادشاہت ختم ہو جاتی. ساری زندگی رشتہ داری میں الجھا رہا، ساری زندگی جو ہے وہ رزق حرام کماتا رہا،
لیکن موت کو سامنے دیکھے گا تو بینک بیلنس یاد نہیں آئے گا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام مالک کا آخری وقت ہے. جب آپ کی بارگاہ میں ایک عالم تشریف لائے یا ایک امام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ کیا حال ہے؟ کہا اللہ اکبر کبیرہ، آخری وقت میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن اچھا ہوا کہ تم آ گئے. ایک مسئلہ میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ یہ مسئلہ یوں ہے یا یوں ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے پوچھتے ہیں، مجھے بتائیے کہ علم حاصل کرنے کا جذبہ جب اس قدر کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے کیا بناتا ہے؟ اسے اللہ امام دارالہجرہ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اسے امام اعظم بناتا ہے، اللہ اسے اعلیٰ حضرت بناتا ہے. اور جب ہم نے اپنے علم کو محدود کر لیا، ہم نے سوچا کہ مدرسے سے فارغ ہوئے تو علم کام ختم ہو گیا، اب کتابوں سے مطلب نہیں. کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے تلامذہ ایسے ہیں جو فضیلت کر کے نکلے لیکن کبھی پلٹ کر کے انہوں نے وہ کتابیں نہیں دیکھی ہوں گی جو وہ پڑھ کر آئے ہیں. کبھی پلٹ کر نہیں دیکھی کہ کیا اس لیے آپ نے پڑھا تھا کہ اس کو پڑھ کر اس پر گرد پڑتی رہے، یا کبھی آپ اس کو دوہرا بھی تو سکتے تھے، آپ اس کے حاشیے کو بھی تو پڑھ سکتے تھے. لیکن نہیں، ہمارے یہاں سے علم کا ذوق ختم ہو رہا ہے. اور پھر اللہ ماشاءاللہ جو تھوڑا بہت علم حاصل کرنے لگ جائے تو اللہ کی پناہ، اللہ کرم فرمائے، جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظروں میں کوئی جشتا نہیں ہے. ہر بندہ اس کے سامنے حقیر ہو جاتا ہے، ہر بندہ اس کے سامنے جو ہے وہ ادنا ہو جاتا ہے. پھر دیکھو کہ کوئی خطیب آئے، کوئی پیر آئے، وہ کسی کو بڑا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ صرف علم سے کام نہیں چلتا. علم کے ساتھ ساتھ جب تک تربیت نہ ہو، علم کے ساتھ ساتھ جب تک کوئی شیخ کامل نہ ہو، تب تک علم فائدہ نہیں دیتا، تب تک علم کام نہیں آتا جب تک کہ کوئی شیخ کامل نہ ملے. بہت بڑا نام ہے تفسیر کے اندر حضرت امام راضی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ. معلوم ہے آپ سنیں کتنا بڑا نام ہے. تقریر نہیں کر رہا ہوں، بس آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں. بہت بڑا نام ہے امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تفسیر کبیر ان علماء سے پوچھے، میں ان کی بات تو خیر نہیں جانتا، لیکن مجھ سے کوئی اگر پوچھے چوٹی کی تفسیروں میں تو میں تفسیر کبیر کو پہلے نمبر پر پیش کروں گا جتنی میری استطاعت ہے. آپ سوچئے اتنا بڑا نام ہے. آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے تو شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی، جن کو ابن عربی کہا جاتا ہے، کعبہ شریف کے سامنے 30 سال کی عمر ہے آپ کی، 25 سال کی، اور امام راضی کی عمر اس وقت 54 سال ہے. تو ظاہر ہے کہ عمر میں بڑے ہوئے نا، اور شیخ اکبر چھوٹے ہوئے. لیکن حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کر کے کتاب لکھ رہے ہیں، فتوحات مکیہ آپ نے وہیں بیٹھ کر لکھی. تو سامنے بیٹھ کر لکھ رہے امام راضی تشریف لائے. جب تشریف لائے تو لوگ پہلے علماء کی قدر کرنے والے بھی ہوتے تھے، علماء کی طرف رغبت کرنے والے بھی ہوتے تھے، اسی لیے ان کے بچے بھی عالم بنتے تھے. جو علماء کی قدر کرتا ہے اسی کے بچے عالم بنتے ہیں. جو علماء کی قدر نہیں کرے گا اس کے بچے عالم کیسے بنے؟ اور یاد رکھنا جبل پور والوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے بادشاہ بنے تو انہیں علم دین سکھاؤ، انہیں علم دین پڑھاؤ. اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بادشاہوں کی تاریخ پڑھو تمہیں پتہ چلے گا. شاہجہاں کا نام لے لے کر کے بہت بدنام کیا جاتا ہے، شاہجہاں کے بچوں کی تاریخ بھی پڑھ لو. حضرت اورنگزیب کا نام لے کر بہت بدنام کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کی تاریخ بھی پڑھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ بادشاہوں نے اپنے بچوں کو علم دین کتنا پڑھایا. آج تو تمہارے پاس ذری سی دولت آ جائے تو تم سب سے پہلے مدرسوں سے متنفر ہوتے ہو کہ مدرسے میں نہیں پڑھانا ہے. بتاؤ جہاں مدرسہ ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں. آپ دنیا کا علم حاصل کرائیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، انہیں علم دین سکھائیے. جب انہیں قرآن کا علم نہیں ہوگا تو پھر وہ اچھے انسان ہی نہیں بنیں گے، اور جب اچھے انسان ہی نہیں بنیں گے تو اچھے عالم کیسے بن سکتے ہیں؟ اچھے عالم کیسے بن سکتے ہیں؟ عالم اچھا وہی ہوتا ہے جس کا فتویٰ بکاؤ نہ ہو، جس کی تحریر بکاؤ نہ ہو. سمجھنا میری بات، یہ بہت خاص بات کہہ رہا ہوں، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں.
دیکھو حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو جب آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تو کتنے لوگ آپ کے پاس آئے کہ آپ یہ فتویٰ واپس لیجئے، واپس لے لیجئے، بلکہ آپ کا مقدمہ جس جج کے پاس پہنچا وہ جج آپ کا شاگرد تھا۔ انگریزوں کی کورٹ میں جس جج کے سامنے آپ کا مقدمہ پیش ہوا وہ آپ کا شاگرد تھا، کیونکہ علامہ فضل خیر آبادی صرف مصلی کے امام کا نام نہیں بلکہ اللہ اکبر جو ہے وہ کورٹ کے جج کا نام بھی علامہ فضل خیر آبادی ہے، وہ علامہ فضل خیر آبادی تھے۔ لیکن آپ کا مقدمہ پہنچا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ حضرت آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں وہ فضل حق نہیں ہوں جس نے یہ فتویٰ دیا ہے، میں وہ فضل حق نہیں ہوں، صرف آپ اتنا کہہ دیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کے عاشق کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرے پھر اس سے پلٹ جائے، جب میں نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، یہ فتویٰ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ توجہ کریں، جب انسان کے اندر انسانیت ہوگی، علم ہوگا تو پھر یہ باتیں ہوں۔ بادشاہوں کی تاریخ پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ تھوڑا سا پیسہ آتا ہے آپ بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کراتے، چھوڑو مدرسے میں پڑھ کر کیا ہوگا۔ جناب شاہجہاں نے اپنے بچے حضرت اورنگزیب کے لیے معلوم ہے کون سا استاد لگایا؟ پورے انڈیا میں استاد کھوجا گیا کہ کوئی استاد ملے جو میرے بیٹے کو پڑھائے، اور پھر انتخاب کس پر ہوا؟ حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ نے سیالکوٹ میں رہتے تھے، کہاں دلی کہاں سیالکوٹ۔ جناب شاہجہاں نے خط لکھا حضرت ملا جیون کو، توجہ علم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، خط لکھا کہ حضرت آپ دلی تشریف لائیں، میرے بچے کو پڑھائیں۔ عالموں کی شان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جس کو پڑھنا ہے میرے پاس آ کر کے پڑھے، میں کسی کو پڑھانے نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، یہ علماء کی شان تھی۔ فرمایا جس کو پڑھنا ہے میرے پاس آ کے پڑھے۔ تو حضرت جناب شاہجہاں نے اپنے بیٹے جناب اورنگزیب کو دلی سے سیالکوٹ بھیجا پڑھنے کے لیے، اور عرض کی کہ حضور میرا بیٹا شاہی خاندان میں پلا ہے تو اسے پیچھے بیٹھنے کی عادت نہیں، اسے اگلی صف میں بیٹھائیے گا۔ حضرت ملا جیون نے کہا کہ ہمارے یہاں ناانصافی نہیں ہوتی، جو پہلے آتا ہے وہ اگلی صف میں بیٹھتا ہے، جو پیچھے آتا ہے وہ پچھلی صف میں بیٹھتا ہے۔ تو اگر تیرا بیٹا پہلے آئے گا درسگاہ میں تو آگے بیٹھ کر علم حاصل کرے گا، اور پیچھے آئے گا تو پیچھے بیٹھ کر علم حاصل کرے گا۔ حضرت اورنگزیب کے ساتھ کئی خادم بھی تھے جو سیالکوٹ گئے تھے۔ ایک دن حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت اورنگزیب کو کسی بات پر مارا، توجہ ہے، سن رہے ہیں بات، کسی بات پر مارا، مارنا کہیں اور چاہتے تھے لیکن لگ کہیں اور گئی اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ بادشاہ کا بیٹا ہے، خون جاری ہو گیا اور کپڑا خون سے بھر گیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے مدرسے کا مدرس، آپ کے مسجد کا امام آپ کے بیٹے کو جھاپڑ مار سکتا ہے؟ خیر مارنے کا قائل میں نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ بچوں کو مار کے پڑھایا جائے، لیکن میں آپ کا ظرف بتا رہا ہوں کہ مرد تو بعد میں آئیں گے، عورتیں پہلے کھڑی ہوں گی۔ کہ آپ نے میرے بیٹے کے اوپر ہاتھ چھوڑا کیسے؟ آپ نے اسے مارا کیوں؟ بھائی استاد کا بہت حق ہوتا ہے، اب تو خیر زمانہ رخصت ہوا، لیکن شاہجہاں کے بیٹے تھے حضرت اورنگزیب۔ خادموں نے دیکھا کہ خون بہ رہا ہے تو ان کا کپڑا لپیٹا، خط لکھا جناب شاہجہاں کو کہ حضرت ملا جیون نے مارا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں مارا، مارنا کہیں اور چاہتے تھے، لگ کہیں اور گئی، تو اس لیے یہ خون بہا۔ اور وہ خط سیالکوٹ سے دلی آیا، وہ کپڑا بھی آیا۔ جب جناب شاہجہاں نے وہ کپڑا دیکھا اور کپڑا محل میں اندر آیا تو وہ محل کی عورتیں جنہوں نے کبھی مچھر کا بھی خون نہیں دیکھا تھا وہ اپنے بیٹے کا خون دیکھ کر تڑپ گئیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، علم کی فضیلت کیا ہے؟ جناب شاہجہاں نے حضرت ملا جیون کو خط لکھا اور کہا حضرت میں 7 گاؤں کی جاگیرداری یا 40 گاؤں کی جاگیرداری اور 17 اونٹوں پر لاد کر کے تحفے آپ کے لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کو علم کے لیے مارا ہے، تو اس کا بدلہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ 40 گاؤں کی سرداری میں آپ کو لکھ رہا ہوں اور 17 اونٹوں پر لاد کر تحفے میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत इल्म। आप गौर करें, लेकिन उलमा का मेयार भी क्या मेयार था। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मुल्ला जीवन को जब वो खत मिला तो आपने खत पर पलट कर लिखा, शाहजहां मैंने तेरे बेटे को इसलिए नहीं मारा कि तू उसका बदला देता फिरे, मैंने तो इसलिए मारा है कि अगर ये आलिम बन गया तो अल्लाहु अकबर कबीरा, इसका बदला मेरा रसूल मुझे मैदान महशर में अता फरमाएगा, मेरा अल्लाह मुझे इसका बदला अता फरमाएगा। तो ये जागीरदारी मुझे नहीं चाहिए, ये वापस ले जाओ, मैंने मारा इसलिए है ताकि ये नेक बन जाए। अभी आपको मालूम है हजरत औरंगजेब ने कितना इल्म हासिल किया, कितना पढ़ा। ये वक्त तो नहीं है कि उनके इल्म के बाप को खोला जाए, लेकिन इल्म के साथ साथ वो बादशाह हिंदुस्तान जिसका नाम लेकर के बदनाम करना बहुत आसान है, लेकिन उसकी तर्ज पर हुकूमत कायम करना बहुत मुश्किल काम है। जिसके नाम को पोसना बहुत आसान है, याद रखना जबलपुर वालों, मैं सिर्फ जबलपुर में ये बात नहीं कह रहा हूं, लखनऊ में भी ये बात कह चुका हूं, शहरों का नाम बदलना आसान काम है, मुल्क का निजाम बदलना मुश्किल काम है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। शहरों का निजाम वो बदलता है जिसको तालीम मुस्तफा के फरामीन से मिलती है, मुल्क का निजाम वो बदलता है जिसको इल्म कुरान का मिलता है। वो शहरों का निजाम नहीं बदल सकता जिसने कोई इल्म ही ना हासिल किया हो, कोई हदीस ही ना पढ़ी हो, निजाम कैसे बदले? वो नहीं बदल सकता। तो उनके नाम को लेकर बदनाम करना आसान काम है, लेकिन उनकी तरह निजाम कायम करना मुश्किल काम है। उनके इंसाफ का बाप पढ़ो, उनके इल्म का बाप पढ़ो, उनकी इंकिसारी का बाप पढ़ो, उनकी उलमा नवाजी का बाप पढ़ो। अल्लाहु अकबर। हजरत औरंगजेब वो हैं, हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत औरंगजेब दिल्ली से हजरत अब्दुल हकीम सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए रोगन बादाम भेजवाते थे। ये उलमा नवाजी बता रहा, क्योंकि गुफ्तगू बिखर गई है अब तो बेतरतीब सी हो रही है, लेकिन सुन ले, यहां से रोगन बादाम भेजवाते थे कि मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब किताब का मुताला करें तो ये रोगन बादाम उनके पैरों के नीचे रखो ताकि उसकी तरावट उनके दिमाग तक पहुंचती रहे। ये आलिमों का मकाम था, ये उलमा का मकाम था। बादशाह इस तरह कद्र करते थे उलमा की। तो फिर बात दोनों तरफ से है कि वो आलिम भी वैसे थे और उस दौर के लोग भी वैसे थे। तो मेयार दोनों तरफ से होता है। हज्जाज बिन यूसुफ से किसी ने कहा था ना कि तू इतना सख्त है तो तू जिहालत छोड़ दे और हजरत उमर की तरफ पर हुकूमत कर, क्यों नहीं करता? कहने लगा तुम अबू हुरैरा जैसे बन जाओ, मैं उमर जैसा बन जाऊंगा। तो बात दोनों तरफ से होती है असल में। खैर मैं इसको नहीं छेड़ता, लेकिन कहता यूं कि वो रोगन बादाम वहां भेजवाते और हर हफ्ते वो रोगन बादाम से आलकोट पहुंचता था और जो उनके पैरों के तलवों में रखा होता था वो उठकर दिल्ली आता था और फिर उससे औरंगजेब के घर में खाना बनता था और वो उनके दस्तरखान पर पेश किया जाता था और अपने बच्चों से कहते थे ये खाना खाओ, ये मुल्ला अब्दुल हकीम के कदमों का रोगन है, ये खाओगे तो अल्लाह तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये खाओगे तो अल्लाह तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। हजरत औरंगजेब ने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया आपको मालूम है? 2 छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान हो गए हजरत औरंगजेब के। जनाब शाहजहां आगरा में थे, लाल किले में, आगरा फोर्ट में थे। तो हजरत, और ये कहानियां बहुत सुनाई जाती, खैर मेरा मौजू नहीं है इस वक्त, वरना मैं तारीख पर बात करता तो इसकी इस्लाह करता, लेकिन मैं छोड़ता हूं। बता ये रहा हूं कि इल्म की कद्र कितनी थी। छोटे बच्चे हाफिज हो गए तो हजरत औरंगजेब ने अपने बाप के पास भेजा कि जाओ अपने दादा का हाथ चूम कर आओ, तुम हाफिज हुए हो। तो छोटे बच्चे हजरत औरंगजेब के जब आगरा पहुंचे और जनाब शाहजहां की दस्तबोसी की तो कहने लगे क्या बात है बेटा? तो कहने लगे दादा अल्लाह ने हम पर करम फरमाया, हम हाफिज हो गए। तो जनाब शाहजहां की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि जिसके बेटे हाफिज होते हैं
اللہ اسے میدان محشر میں عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تیرے باپ کو تو وہ تاج ملے گا، لیکن میرا بیٹا حافظ نہیں ہے تو مجھے وہ تاج نہیں ملے گا۔ بچے لوٹ کر آئے اور حضرت اورنگزیب سے کہا کہ ابا، دادا تو یوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ کو میدان محشر میں عزت کا تاج ملے گا، لیکن آپ کے باپ کو عزت کا تاج نہیں ملے گا۔ حضرت اورنگزیب نے اتنا سنا تو 1 مہینے کے اندر قرآن حفظ کیا اور جناب شاہجہاں کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا میرے ابا، وہ عزت کا تاج پہلے آپ کے سر پہ رکھا جائے گا، اس کے بعد میرے سر پہ رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تک ہم علم سے جڑے ہوئے تھے بادشاہت ہمارے پاس تھی۔ بہت توجہ سے سننا، جب تک علم کی طرف ہماری توجہ تھی بادشاہت ہمارے پاس تھی۔ کیوں؟ کیونکہ علم جب آتا ہے بادشاہت پھر آتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اے سلیمان، اللہ کے نبی جناب سلیمان، اللہ نے کہا سلیمان بتاؤ بادشاہت چاہتے ہو یا جو ہے وہ علم چاہتے ہو یا جو ہے وہ دولت چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ مجھے علم عطا فرما، مجھے علم عطا کر دے، علم دے دے۔ جب علم کا فرشتہ تاج علم لے کر آیا تو بادشاہت کا فرشتہ بھی پیچھے پیچھے آیا، دولت کا فرشتہ بھی پیچھے پیچھے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے میرے مالک، میں نے تو تجھ سے علم مانگا تھا۔ فرشتہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اللہ جسے علم دیتا ہے اسے بادشاہت فری عطا فرماتا ہے۔ علم آئے گا تو بادشاہت خود بخود آئے گی، علم نہیں ہوگا تو بادشاہت کیسے آئے گی؟ علم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ راتوں دن تمہارے گیم میں جاتے ہیں، موبائل پر جاتے ہیں، اور تم کیسے بادشاہ بن سکتے ہو؟ کیسے کامیاب؟ جس شہر میں جاؤ مسلمانوں کا ایک ہی رونا ہے، تقریر کا عنوان یہی ہے۔ اب تو لوگ تقریر کا عنوان دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی ذبح حالی، مسلمانوں کی بدحالی، اس پر چرچا کیجئے، اس پر جو ہے وہ بات رکھیے۔ خیر، میں کیا بیان کروں، لیکن وہ قوم جس کو سونے سے فرصت نہیں، وہ قوم جس کو لڑنے سے فرصت نہیں، وہ قوم جس کی نظر میں جو علماء کی توقیر سے نابلد ہے، ناواقف ہے، وہ قوم جسے مدرسہ کے طلبہ کی اہمیت کا پتہ نہیں، وہ قوم جو سال میں 1 مرتبہ بھی قرآن سنتی ہے تو منہ میں پان دبا کر سنتی ہے، وہ قوم جس کو جلسے میں بیٹھنے کا ڈھنگ پتہ نہیں، وہ قوم جسے مسجد کا احترام پتہ نہیں، وہ قوم جسے اپنے اسلاف کی تاریخ پتہ نہیں۔ میں نہیں کہتا، اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کس قدر صبح کی نماز تم پر گرانی ہے، تم مسلمان ہو، کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم مسلمان ہو، کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ قوم بادشاہت کا خواب دیکھ رہی ہے کہ یہ حکومت کب ہٹے گی، وہ حکومت کب ہٹے گی۔ تمہیں حق نہیں ہے یہ بات کرنے کا، تمہارے پاس رائٹس نہیں ہے ان باتوں کے کرنے کے۔ خدا کی قسم علم کی طرف توجہ دو۔ حکومت ہٹانے یا بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حکومت خود بخود علم والوں کی غلام بن جاتی ہے، حکومت خود بخود علم والوں کے قدموں میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہ ہو تو خیر، میں اس ایک ایسے شخص کی بات کرتا ہوں، اس کے عقیدے پر میں اس وقت کوئی بات نہیں کروں گا، میں اس کے علم پر بات کر رہا ہوں۔ تم بھی مسلمانوں، تمہارا چہرہ دیکھ کر کے لوگ منہ بنا لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان وہ ہے جس کو دنیا APJ عبد الکلام کہتی ہے، جو ہندوستان کے راشٹرپتی تھے۔ آپ مجھے بتائیے، APJ عبد الکلام کا نام آتا ہے تو لوگوں کا سر احترام جھک جاتا ہے۔ کیوں جھک جاتا ہے؟ کس بنیاد پر جھک جاتا ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ کون APJ عبد الکلام؟ جس نے علم کی طرف پیش قدمی کی۔ باپ نہیں تھے، پڑھانے کی اوقات نہیں تھی باپ کی کہ پڑھا سکیں، جو ہے وہ دادا نے بھی پڑھانا چھوڑ دیا تو پھوپھی نے پیسہ دے کر کے پڑھایا۔ سڑکوں کی لائٹ پر پڑھتا رہا وہ بندہ، اور جو ہے وہ اس نے چنے بیچ کر کے تعلیم حاصل کی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ایک مچھوارے کے بیٹے نے وہ جوہر علم حاصل کر لیا کہ بڑے بڑے ہندوستان کے متعصب لیڈر بھی اس کے سامنے جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کس بنیاد پر آج APJ عبد الکلام کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ APJ عبد الکلام صرف ہندوستان کے راشٹرپتی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اس انسان کا نام ہے جس نے ہندوستان کو یعنی اتنی بڑی طاقت سے لیس کر دیا ہے کہ دشمن ہماری سرحدوں کی طرف دیکھتے ہوئے تھراتا اور کانپتا ہے۔ آپ
आप मुझे बताइए, ये इल्म नहीं है तो फिर और क्या है? इल्म जिस के पास आएगा उसको कामयाब कर देगा, उसको बुलंद कर देगा। आपकी मर्जी, जितनी मर्जी है मोबाइल चलाइए, आप फेसबुक चलाइए और इसी में उलझे रहिए मेरे भाइयों, लेकिन आपको पता नहीं है 18 साल 19 साल के नौजवान यहाँ बैठे होंगे जिनके हाथों में बड़े महंगे महंगे मोबाइल होंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे बताओ 2 लाख के मोबाइल तुम्हारे हाथ में है तो अपने मोबाइल से कितने का बिजनेस करते हो 24 घंटे के अंदर? तुम्हें मालूम नहीं है कनाडा के अंदर, बल्कि स्पेन के अंदर, ये जो मुसलमानों की राजधानी रही है कुर्तबा गरनाता, कभी जाओ कैलिफोर्निया के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है, एक नौजवान जो है वो 18 घंटे के अंदर मोबाइल पर 24 घंटे के अंदर, यानी कि वो जो है वो कितने डॉलर कमाता है, यानी हिंदुस्तान के 18 लाख रुपए बनते हैं। एक नौजवान मोबाइल से इतना बिजनेस करता है। तुम बताओ तुम मोबाइल से कितना बिजनेस करते हो? तुम्हें मोबाइल में क्या करना आता है? यानी मोबाइल मिल गया, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल गया, इल्म की तरफ तवज्जो नहीं है। गेम कौन सा खेलना है, कैसे लोगों के मोबाइल हैक करने हैं, आईडीज कैसे हैक करनी है, नौजवानों का कॉन्सेंट्रेट इसी पे रहता है और अपने आप को बहुत बड़ा तीसरा रखा समझते हैं कि मैं तो मोबाइल का बहुत बड़ा कीड़ा हूं। जाहिल हो तुम, इसलिए कि जिसके पास कोई सरमाया हाथ लगे और वो उसका सही इस्तेमाल ना कर सके, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं होता। मोबाइल वक्त को जहां बर्बाद करते हो, अगर वक्त का सही इस्तेमाल करो तो इसी मोबाइल के जरिए से तुम इल्म भी हासिल कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, तालीम भी हासिल कर सकते हो, लेकिन तुमने इसको बर्बाद किया। खैर, मुझे तो तकरीर करनी नहीं है आज, मैं चंद बातें तुमसे कर रहा हूं। याद रखना, पूरी दुनिया चाहती है कि तुम मोबाइल में, खुराफात में उलझे रहो, सोए रहो, मस्त रहो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें वो सलाहियत दी है। खुदा, अभी तुमने देखा मदरसे के बच्चों की लिस्ट आई, तुमने देखा कितने बच्चों ने टॉप किया? ये हाफिज़े कुरान जो कुरान याद करते हैं, क्या ये आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते? क्या ये हाफिज की तैयारी नहीं कर सकते हैं? और वल्लाह मेंबर पर बैठकर कहता हूं कि जिस दिन इन उलमा की जमात ने ठान लिया कि हमें आईएएस और आईपीएस की तैयारी करनी है, खुदा की कसम दुनिया के किसी कौम का नौजवान इनको मुकाबला नहीं दे पाएगा, इनको टक्कर नहीं दे पाएगा। दुनिया जानती है, दुनिया को मालूम है कि ये वो कौम है कि जब जब बेदार हुई है कोई इमाम गजाली पैदा हुआ है, जब जब बेदार हुई है कोई अब्दुल रहमान जामी पैदा हुआ है, जब जब बेदार हुई है अल्लाह अकबर कोई आला हजरत पैदा हुआ है, कोई मुफ्ती आजम पैदा हुआ है, जब जब बेदार हुई है कोई बुरहाने मिल्लत पैदा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद आदिल रज़ा कादरी साहब क़िबला। इसलिए दुनिया जानती है कि अगर ये कौम बेदार हो गई तो फिर जो है वो हम इससे कंपटीशन नहीं कर पाए। कछुए को मालूम है कि खरगोश से रेस उस वक्त तक नहीं जीती जा सकती जब तक कि खरगोश को सुला ना दिया जाए। इसीलिए दुनिया की कौमें तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रही हैं। आओ मस्जिद के नाम पर लड़ो, सोए रहो, मस्त रहो, मदरसे के नाम पर लड़ो, इमामों की तजलील करो, बस इसी में लगे रहो, मोबाइल में खो जाओ, गेम में खो जाओ, सिनेमा में खो जाओ, जो है वो खुराफात में लग जाओ, ताकि तुम कभी जाग ना सको। जबलपुर में बसने वाले नौजवानों, मैं तुम्हें पैगाम देता हूं, जागो जागो और जाग करके ये साबित कर दो कि जब जब हम जागते हैं, उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मिशन ये है कि तुम इल्म हासिल करो, इल्म की तरफ पेशकदमी करो। मैंने इतनी बात कर दी, मैं उलमा के हवाले से ये बात कर रहा था कि इल्म आए, आखिरी बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पर कि इल्म आए तो इल्म के साथ साथ कभी तकब्बुर मत लाओ, यानी कि कभी घमंड मत लाओ, क्योंकि हर आलिम के ऊपर एक आलिम होता है। जब अपने आप को छोटा समझोगे तो दूसरा बड़ा नजर आएगा, जब खुद को ही सबसे बड़ा समझोगे तो दूसरा कैसे बड़ा नजर आएगा। इसलिए छोटे बनकर, मैं बयान कर रहा था, मुझे याद है, मैं उसको पूरा करता हूँ। इमाम राजी तशरीफ लाए, शेख अकबर हजरत मुहिउद्दीन इब्न अरबी रजी अल्लाह तआला अन्हु काबे शरीफ के सामने बैठकर फुतूहात मक्किया लिख रहे थे। लोग उलमा की कदर
نظر کرتے تھے، اٹھ کر کے حضرت امام فخر الدین رازی کے استقبال کے لیے گئے۔ اب شیخ اکبر کی عمر تو کم تھی، لیکن اللہ اکبر، اللہ جس کو مرتبہ عطا فرمائے، اللہ جس کو درجے عطا فرمائے، حضرت شیخ اکبر بیٹھے لکھ رہے تھے، اٹھ کر تشریف نہیں لے گئے۔ ایک تو کعبہ شریف، دوسرا کتاب لکھ رہے، تیسری ان کے اوپر کیفیت دوسری تھی۔ امام رازی کی نظر پڑ گئی، توجہ ہے، سن رہے ہیں بات؟ امام رازی کی نظر پڑ گئی کس پر؟ بولو کس پر؟ شیخ اکبر پر، کہ سارے لوگ ملنے آئے، یہ ملنے نہیں آئے۔ تو کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا حضور یہ کوئی اندلسی ہے، اندلس کا رہنے والا ہے، وہ کچھ لکھتا رہتا ہے۔ حضرت امام رازی کہنے لگے ایسے لوگ جو علماء کی تعظیم کے لیے نہیں آتے وہ کل انعام ہوتے ہیں۔ اب کل انعام کون ہوتے ہیں؟ علماء سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو سمجھا دیں گے بعد میں۔ تو یہ وہ ہوتے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا تو جیسے ہی حضرت امام رازی نے کہا، حضرت شیخ اکبر کی نگاہ اٹھ گئی اور سیدھے امام رازی کی نگاہ سے ٹکرائی۔ لیکن خیر وہ چلے گئے۔ دوسرے دن کعبہ شریف کے اندر وہاں صحن کعبہ میں اسٹیج لگا، ممبر لگا، کیا کہ امام فخر الدین رازی تشریف لائے ہیں، ان کا بیان ہوگا، ان کی تقریر ہوگی۔ ممبر لگا، جب ممبر لگا حضرت امام فخر الدین رازی تشریف لائے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت بھی حضرت شیخ اکبر کتاب لکھ رہے تھے، فتوحات مکیہ وہ لکھ رہے تھے۔ تو امام رازی کا ممبر لگا، اب زبان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان کھلتی نہیں ہے، بولنا چاہتے ہیں لیکن زبان کھلتی نہیں ہے۔ حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا میری زبان کو، میں نے اتنا علم حاصل کیا لیکن زبان کھلتی ہی نہیں، زبان چلتی ہی نہیں۔ جبھی دل میں یہ خیال ہی آیا تھا کہ حضرت شیخ اکبر کی طرف نظر اٹھی تو دیکھا کہ وہ بھی انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ بات کوئی اور نہیں، بس یہی بات ہے۔ بزرگوں کو معلوم ہوتا تھا، اٹھ کر کے ممبر سے حضرت شیخ اکبر کی بارگاہ میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کہنے لگے حضور میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ اکبر نے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا ہم جیسے کلانام کے پاس آپ کا کیا کام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جن کے رتبے ہیں سوا۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے منکسر المزاج ہوتے تھے۔ آج کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آج کیا ایسا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کی فضیلت کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی تیار نہیں ہے۔ ہر کو لگتا ہے کہ میں تو خود مفتی ہوں، میں نے تو خود علم حاصل کیا ہے، تو یہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اپنے اندر اگر تم نے علم حاصل کیا ہے تو انکساری پیدا کرو۔ اگر انکساری نہیں ہے تو خدا کی قسم سب کچھ برباد ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت شیخ اکبر نے جب اتنا کہا، حضرت امام رازی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا حضور مجھے معاف فرمائے۔ حضرت شیخ اکبر نے وہ قلم اٹھایا جس سے فتوحات مکیہ لکھ رہے تھے، اور اٹھا کر کہا منہ کھولیے۔ منہ کھولا تو اپنے قلم کو حضرت امام فخر الدین رازی کی زبان پر رکھ دیا، اس سے نقطہ لگایا اور فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اتنا فرمایا تو امام رازی کی زبان چلنے لگ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، خود فرماتے ہیں کہ جب سے شیخ اکبر نے میری زبان پر نقطہ لگایا ہے، پھر کوئی میری تحریر پہ نقطہ نہ لگا سکا، پھر کوئی میری تقریر پہ نقطہ نہ لگا سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہوتی ہے ان کی جو علم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کر کے جو اکڑ جاتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، اور علم حاصل کر کے جو جھک جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مولائے روم بن جاتا ہے۔ اور جو کسی شیخ کے بارگاہ میں سر بخم ہو جاتا ہے، بلکہ مولائے روم نے خود اس مضمون کو بیان کیا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بنتا جب تک کہ اسے کوئی شمس تبریز نہ مل جائے، جب تک کہ اسے کوئی اللہ والا نہ مل جائے۔ لیکن یہاں تو آئے دن ممبر پر اللہ والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نقلی پیروں کے چکر میں اصلی لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر کے بات کی جا رہی ہے۔ میں جو ہے وہ بڑے مؤدب انداز میں کہتا ہوں، خدا کے لیے خانقاہوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اولیاء کی بارگاہوں کو بدنام نہ کرو۔ کبھی کوئی اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت پر کلام کرنے لگتا
सकता है, ये आला हजरत का महीना चल रहा है, कितने ऐसे मेंढक होंगे कुएं के जो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर जो है वो फुदक रहे होंगे। आला हजरत ने तो ये किया, ये तो बिदती है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। उनकी किताबों पर एतराज, उनके फतावे पर एतराज। मैं तो खैर बड़ी बात नहीं कहता, बस इतनी बात कहता हूँ कि अल्लाह वालों पर उंगली उठाने से पहले 1000 मरतबा इब्लीस की तरफ देख लेना कि अगर कोई अल्लाह के महबूब की तरफ उंगली उठाता है, अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा बंदे की तरफ उंगली उठाता है, तो फिर शैतान की तरफ से देख लेना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होता है, वो किस कैटेगरी में जाकर के खड़ा होता है। अल्लाह अकबर। इल्म की बात चल रही, आला हजरत का तज़किरा आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सुन्नी जो है वो इल्म का तज़किरा करे हिंदुस्तान के अंदर और आला हजरत का तज़किरा न करे? मैं कहीं लंबी बात नहीं करता, बस इतनी बात करता हूँ कि देखो इल्म फितने को कैसे दबा देता है। जहाँ इल्म होता है ना, वहाँ लड़ाई नहीं होती, वहाँ झगड़े नहीं होते, वहाँ तो ज़बानें खामोश हो जाती हैं। यही जबलपुर का वाक़या, कहीं और का नहीं। इसी जबलपुर की सरजमीन पर, आपके जबलपुर में सैयदी आला हजरत तशरीफ लाए। ये जबलपुर की बात है। उस वक्त जबलपुर के अंदर अंग्रेजों की कोर्ट होती थी, अंग्रेजों की कचहरी होती थी। आला हजरत तशरीफ लाए तो हुजूर आपके खलीफा हुजूर बुरहान मिल्लत अलैहि रहमा यानी किसी मस्जिद के अंदर हुजूर आला हजरत का खिताब था। तशरीफ ले गए तो देखा किसी ने सवाल कर दिया कि हजरत ये जो खुतबे की अजान है ये क्या मेंबर के करीब होनी चाहिए या जो है वो बाहर से होनी चाहिए? देखो मैं एक बात बयान कर रहा हूँ कि इल्म कैसे मसलों को सुलझा देता है। ये मेंबर पर होनी चाहिए करीब में या बाहर होनी चाहिए? इल्म नहीं होता ना तो लोग इस बात पर भी लड़ रहे होते हैं, इस पर भी जो है वो एक दूसरे का कत्ल कर रहे होते हैं। यानी एक मसला है, खैर मैं बात नहीं करता, लेकिन किसी ने पूछ लिया। जब पूछा तो हुजूर आला का फतवा तो यही था कि अजान सानी बाहर से होनी चाहिए। आपने कहा बाहर से होनी चाहिए, तरीका यही है कि अजान बाहर से दी जाए। अब जब इतना कहा तो जब इल्म नहीं होता तो लोग बातों को जल्दी कबूल नहीं कर पाते। जब इल्म नहीं होगा तो तंग नजरी होगी, इल्म नहीं होगा तो बात समझ में नहीं आती। जितने लोग औलिया पर एतराज करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। उनसे बयान करो कि साहब जो है वो अल्लाह के वली 1 मिनट में यहाँ से वहां चले जाते हैं, तो वो कहते हैं ये कहाँ से ले आए रिवायत? भला ऐसा भी हो सकता है? ये तो सुन्नियों का बना बनाया तरीका है, ये तो उनकी अपनी मनगढ़ंत है। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, थोड़ा सा तो इल्म हासिल करो, और कुरान का इल्म नहीं हासिल कर सकते तो साइंस का ही इल्म हासिल कर लो। यानी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लोग तरक्की करके टाइम ट्रेवलिंग पर मूवीज बना रहे हैं और अभी तक तुम्हें टाइम ट्रेवलिंग की समझ ही नहीं आई है। अभी तक तुम ये नहीं समझ सके कि तुम कितनी डायमेंशन की दुनिया में रहते हो। ये दुनिया 3D है, 3 डायमेंशन की दुनिया है। इसके आगे एक और आलम है जो 4 डायमेंशन का आलम है। यहाँ आप आगे पीछे ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं, लेकिन जो 4 डायमेंशन की दुनिया होती है उसमें आप वक्त के अंदर भी हरकत कर सकते हैं, वक्त के अंदर भी सफर कर सकते हैं। खैर ये साइंसी मौजूद छिड़ जाएगा, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। अगर कुरान और हदीस से भी कोई दलील मांगे तो कुरान और हदीस से भी दलील देता हूँ। अगर बनी इसराइल के 100 आदमियों के कातिल के लिए जमीन समेटी जा सकती है तो अल्लाह के वली के लिए जमीन क्यों नहीं समेटी जा सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार आला हजरत और जश्न दस्तारबंदी। ये इल्म की बातें लोग नहीं मानते। साहब हमने इसी वक्त बयान किया था कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जब हजरत इब्राहिम कंदोजी का गुजर हुआ तो आपने एक खजूर चबा कर हुजूर गरीब नवाज के मुंह में डाल दी, तो उस खजूर का असर इतना हुआ कि आपके दिल की दुनिया बदल गई। एक साहब कहने लगे अच्छा तो क्या जूठा खाने से भी इतना असर होता है? क्या जूठा खाने से भी इतनी दुनिया बदल जाती है? बड़ी बात करने लगे। मैं चुपचाप बैठा था, थोड़ी देर के बाद मैंने कहा क्या आप जूठे की तासीर को नहीं मानते? आपको एतराफ नहीं है कि झूठा असर करता है? उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं मानता, झूठा कैसे असर कर सकता है? मैंने कहा अगर ये बात है तो आइए मैं आपको सांप का जूठा पिलाना चाहता हूँ। एक मर्तबा जो है वो कोबरा का जूठा पी कर देखिए कि दुनिया कैसे बदलती है। ऐसी दुनिया बदलेगी कि दोबारा दुनिया का मुंह नहीं देखोगे। अरे तुम दलील की बात करते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा। अहले सुन्नत वल जमात के मजहब पर इतनी दलीलें हमारे उलमा ने कायम कर दी है कि कयामत की सुबह तक दलीलें पढ़ते रहोगे, सर के बाल तो सफेद हो जाएंगे लेकिन तुम्हें दलील की इंतहा नजर नहीं आएगी। अहले सुन्नत वल जमात के मौके पर
کیا بات کرتے ہو؟ خیر میں اس مسئلے کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں مسئلوں کا سلیوشن ہوتا ہے۔ تو کہہ دیا کہ یہ آ گئے صاحب جو ہے وہ بات کرنے کے لیے، ہمارے یہاں تو باہر سے اندر سے اذان ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں صاحب اندر سے اذان ہوگی، لڑائی پیدا کرائیں گے جبل پور کی سرزمین پر۔ کسی نے کیس کر دیا، توجہ ہے، کسی نے کیس کر دیا حضور اعلیٰ حضرت کے اوپر، اسی جبل پور کی سرزمین پر کسی اپنے نے ہی کیا، کیس کر دیا کہ یہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں، فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ بہت توجہ طرف بات سنیں گے تھوڑی دیر یا ختم کر دوں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں ذرا، ماشاءاللہ تھوڑی دیر اور بیان کروں گا، اور جو ٹاپک تھا وہ قرض رہ جائے گا، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھو کیا ہے کہ جب بھی اصلاح کرنے والے لوگ اصلاح کرتے ہیں تو انہیں فتین کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ یہ فتین لوگ ہیں۔ سورہ یاسین پڑھو، قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ درود پاک پڑھیں، اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، فتین کہا جاتا ہے اصلاح کرنے والوں کو، قوم فتین کہنے لگے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ میں تفسیر نہیں کروں گا، ٹینشن مت لیجئے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ انہی کے پیروکاروں میں سے دو لوگوں کو جو ہے وہ انطاکیہ کی طرف بھیجا، یا جو ہے وہ اختلاف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کوئی اعتراض نہ کرے، جو بھی 6-7 تفسیریں ہیں وہ اس وقت میری نظر میں ہیں، لیکن میں خیر مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی لوگوں نے لکھا ہے، الفاظ الگ ہے، شعروں کے نام الگ ہو سکتے ہیں، لیکن تفسیر کا مفہوم نہیں بدلے گا جو بات میں بیان کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے ان اصلاح کرنے والوں کو فتین کہا۔ ہر دور میں اصلی بات بتانے والوں کو فتین کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو فتین لوگ ہیں، فتنہ پھیلا رہے، فتنہ پھیلا رہے۔ ارے فتنہ پھیلانے والے لوگ کہتے ہیں، یہ آ کر سنی وہابی کرتے ہیں، فتنہ پھیلا کر چلے جاتے ہیں، یہ آ کر کے صلح کلیہ رافضی کرتے ہیں، فتنہ پھیلا کر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کو بھی جو ہے وہ منافقین مدینے کے فتین کہتے تھے، کہتے تھے یہ فتین لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا فتین کون ہوتا ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں خود سے غور کرنا۔ مجھے بتاؤ کہ نبی کو جو ہے وہ معاذ اللہ رب العالمین گدھے اور جانور کے علم سے تشبیہ دینے والا فتین ہے، یا نبی کی بارگاہ میں یہ کہنے والا فتین ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ مجھے بتاؤ، نبی کے علم کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دینا یہ فتنہ ہے، یا پھر یہ کہنا فتنہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ارے اللہ کو جھوٹا کہنا فتنہ ہے، یا پھر جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر اور جو دلیل قائم کرنا فتنہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فتنے کی اگر بات کی جائے گی اور فتنے کا باب کھلے گا تو 1857 سے جب ہم فتنوں کی لڑی جوڑیں گے تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ احمد رضا کو ماننے والوں کو فتنہ کہنے والوں اور جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی تقلید کرنے والوں کو فتین کہنے والوں اپنے گریبان میں چھانک کر دیکھو کہ فتنہ کسے کہتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، نبی کے بعد دوسرا نبی مان لینا یہ فتنہ ہے، یا نبی کو خاتم النبیین مان لینا یہ فتنہ ہے؟ مجھے بتاؤ، ہم نے تو جب بھی زبان کھولی، ہمارے اکابرین نے جب بھی زبان کھولی تو بات ایسی کی کہ فتنہ نہیں پیدا کیا بلکہ دلوں کو سرور دیا۔ اگر یقین نہ ہو تو بتاؤ یہ آواز کہاں سے آتی ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ یہ آواز کہاں سے آتی ہے مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم احمد رضا کو فتنہ پھیلانے والا نہیں ثابت کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر فتنہ ہوتا ہے۔ جہاں علم ہو وہاں کیا فتنہ؟
کیس کر دیا اسی جبل پور کی سرزمین پر. اعلیٰ حضرت کبھی کچہری نہیں جاتے تھے, کورٹ نہیں جاتے تھے. جب کیس کر دیا, کیس کیا کیا کہ صاحب ہم اندر سے اذان دیتے ہیں, یہ باہر سے اذان دلوانے کی بات کرتے ہیں. جج نے پورا کیس اسٹڈی کیا, اور اسٹڈی کرنے کے بعد صاحب جو ہے وہ حضور اعلیٰ حضرت کا ایک مرید تھا, اور اس مرید کی ڈیوٹی تھی جو لوگوں کو پکارا جاتا ہے, مجرموں کو آواز لگائی جاتی ہے, وہ مرید اعلیٰ حضرت تھے. تو آپ نے پورا معاملہ ان کو سمجھا دیا, اور جب کورٹ میں معاملہ پیش ہوا, دوسری پارٹی پیش ہوئی, حضور اعلیٰ حضرت تشریف نہیں لے گئے, اعلیٰ حضرت کا مرید تشریف لے گئے. اور جب وہ جج نے وہ سارا کیس پڑھا تو اپنے جو سامنے کھڑا تھا آواز دینے والا, اس سے کہا کہ احمد رضا, مولانا احمد رضا خان ابن خیلی خان کو بلایا جائے. تو جو آواز دینے والا کھڑا تھا اس نے جج کے سامنے کان میں انگلی دے کر آواز لگائی, مولانا احمد رضا خان حاضر ہو. تو جج ناراض ہو گیا, اس نے کہا بیوقوف یہاں میرے سامنے کیوں چلا رہا ہے, باہر جا کر چلا, باہر جا کر آواز لگا, میرے منہ پہ کیوں آواز لگا رہا ہے. کہا حضرت یہی تو ہمارے پیر کہتے ہیں کہ باہر جا کر آواز لگا, سامنے سے کیوں آواز لگا رہا ہے. یہی تو ہمارے پیر کہتے ہیں کہ باہر سے آواز دے, یہاں سے کیوں آواز لگا رہا. کہا میں نے مسئلہ سمجھ لیا اور فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا. یہ تاریخ ہے, یہ علم. جہاں ایک شخص آگے, لوگ اعتراض بہت کرتے ہیں حضور حضرت کی بارگاہ میں, کہنے لگے حضرت آپ کے یہاں جو ہے وہ سنتوں پر اتنا دھیان ہے کہ فرض پیچھے رہ جاتا ہے. بھائی وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے تو آپ پہلے ہاتھ دھلتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں, اتنا اہتمام کر کے پھر آپ فرض ادا کرتے ہیں, فرض میں تاخیر نہیں ہوتی. اعلیٰ نے فرمایا ہاں تم بات صحیح کہہ رہے ہو, لیکن علم کی کمی ہے نا, علم ہوتا تو یہ بات نہ کرتے. کہا وہ کیا. کہا میرے سرکار نے, میرے آقا نے حکم دیا ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ چہرہ دھونا فرض ہے, ہاتھ دھونا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا تو فرض نہیں ہے, لیکن اصل میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جس پانی سے وضو کیا جائے وہ زیادہ گرم نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا چہرہ ہی جل جائے, اس لیے اسے ہاتھ پہ ڈال کے چیک کر لیا جاتا ہے. جس پانی سے وضو کیا جائے اس کا ذائقہ اچھا ہونا چاہیے, اس لیے منہ میں ڈال کر کے چیک کر لیا جاتا ہے کہ کہیں پانی کا ذائقہ جو بد ذائقہ تو نہیں ہے. جس پانی سے وضو کیا جائے وہ بدبودار نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ناک میں ڈال کر چیک کر لیا جاتا ہے کہیں وہ بدبودار تو نہیں ہے. یہ علم کی بات ہے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں دلیل ہی دلیل ہوتی ہے, وہاں لڑائی نہیں ہوتی, جھگڑے نہیں ہوتے. اس لیے کہتا ہوں کہ بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھو, پتہ چلے گا علم کسے کہتے. خیر میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, بس اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں, علم کی طرف پیش قدمی کرو. علماء سے بھی کہتا ہوں, حفاظ سے بھی کہتا ہوں, آؤ مل کر علم کی طرف پیش قدمی کریں. علم جتنا زیادہ حاصل ہوگا اللہ اتنا ہی زیادہ عروج عطا فرمائے گا, اتنی ہی سرفرازی دے گا, اتنی ہی سربلندی دے گا. اور یاد رکھنا, کیونکہ اہل بیت کے حوالے دو باتیں کی گئیں, علم اور اصلاح معاشرہ, میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا دونوں ہو ہی گیا ہوگا. ایک چیز چھوٹ گئی ہے, اہل بیت کا ذکر نہیں ہو سکا. علم کی بات آئے اور اہل بیت کی بات نہ آئے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. علم چلتا ہی وہیں سے ہے, علم کا دروازہ ہی وہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, علم تو علی سے چلتا ہے, علم تو علی کے گھر سے نکلتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر دور کے اندر جو علم کا شاہکار ہوگا یا تو وہ میرے نبی کی اولاد ہوگی یا میرے نبی کی اولاد کا غلام ہوگا. یہ بات یاد رکھنا. جو علم کا تاجور ہوگا ہر دور کے اندر, نوٹ کر لینا اس بات کو, جو علم کے اندر دنیا میں سب سے بڑا ہوگا یا تو نبی کی اولاد ہوگی یا نبی کی اولاد کا غلام ہوگا. یاد رکھنا اس بات کو. اہل بیت کا ذکر اب وقت نہیں کہ میں اتنا کر سکوں, بس اتنا کہتا ہوں کہ کبھی موقع ملے تو حضرت امام جعفر الصادق کو پڑھیے, کبھی موقع ملے تو حضرت امام محمد الباقر کو پڑھیے, پتہ چلے گا علم کس. ایک بات بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ علم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مطمئن کر دے, سیٹسفائیڈ کر دے, لوگوں کے دل میں اطمینان پیدا کر دے. ایک شخص حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا, آ کر کہنے لگا حضرت ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کا جواب دیجئے, لیکن جواب ایسا دیجئے گا کہ دل کو اطمینان ہو جائے, یعنی میں پوری طریقے سے سیٹسفائیڈ ہو جاؤں. فرمایا پوچھو کیا سوال ہے. کہا حضرت یہ اتنی بڑی شیشی ہے, مجھے بتائیے کیا اس شیشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو داخل کر سکتا ہے, جبکہ آسمان کو چھوٹا بھی نہ کرے اور شیشی کو بڑا بھی نہ کرے. یعنی آپ اس بات کی طرف مت جائیے گا جو شیطان نے سوال کیا تھا, یہ واقعہ دوسرا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کہنے لگا بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شیشی بڑی بھی نہ ہو اور آسمان چھوٹا بھی نہ ہو اور اس شیشی میں داخل ہو جائے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا دلیل دیجئے اور ایسی دلیل دیجئے کہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ کہا بے شک میں ایسی ہی دلیل دوں گا۔ کہا اپنی آنکھیں کھول۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کہا آسمان کی طرف دیکھ۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کہا بتا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا آسمان نظر آ رہا ہے۔ کہا آدھا آسمان یا پورا آسمان؟ کہا حضرت پورا آسمان نظر آ رہا ہے۔ کہا کیا پورا کا پورا آسمان نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں پورا کا پورا آسمان نظر آ رہا ہے۔ کہا بتا تیری آنکھ بڑی ہو گئی ہے یا آسمان چھوٹا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا نہیں حضرت آسمان بھی اتنا ہی بڑا ہے، آنکھ بھی اتنی ہی چھوٹی ہے۔ فرمایا آنکھیں بند کر لے، ادھر دیکھ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بتا تیری آنکھ زیادہ بڑی ہے یا یہ شیشی زیادہ بڑی ہے؟ کہنے لگا حضرت شیشی زیادہ بڑی ہے۔ کہا بتا وہ اللہ جو تیرے آنکھ کی تل میں سارے آسمان کو داخل کر سکتا ہے، کیا وہ اس شیشی میں آسمان کو داخل نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنکھ کی تل سے جس سے ہم دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے شاید یہ جو کالا ڈاٹ ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہم نہیں دیکھتے۔ اس کالے ڈاٹ کے اندر ایک مہین ڈاٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ بھی دیکھتے کیسے ہیں؟ جن لوگوں نے پڑھا ہوگا یا جو تھوڑا بہت بھی سائنس کے طلبہ ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ آنکھ پہلے فوٹو کھینچتی ہے، اس کے بعد ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ آنکھ پہلے کسی چیز کو کیپچر کرتی ہے، اس کے بعد ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ یعنی آنکھ کے اندر جب پورا آسمان داخل ہو سکتا ہے تو شیشی کے اندر کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ یہ میں نے علم کی بات کر لی، ورنہ علم کی بات کروں تو مجھ سے مت پوچھو، حضرت امام اعظم سے پوچھو کہ اہل بیت کا علم کیا ہے۔ مجھ سے مت پوچھو جو ہے وہ حضرت امام شافعی سے پوچھو کہ اہل بیت کا علم کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے۔ میں نہیں کہتا، امام شافعی کہتے ہیں۔ امام شافعی کون ہے معلوم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا میں بہت سارے وسیلے ہیں، لیکن حضور کے وسیلے کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے مضبوط وسیلہ ہے تو وہ اہل بیت کا وسیلہ ہے، وہ میرے حضور کی اولاد کا وسیلہ ہے۔ خود فرمایا آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہ موتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ اہل بیت کا علم اور اہل بیت کا وسیلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ اہل بیت کی شان جاننا ہو تو میرے امام سے سیکھو جنہوں نے یوں شان بیان کی۔ کیا فرمایا؟ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یوں شان اہل بیت بیان کی کہ فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، زکن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ۔ لمبی بات میں نے کر لی، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا ارادہ تھا کہ بارش بھی ہو گئی ہے اور اب شاید تقریر بھی جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی، تو میں نے کوئی یہ ترتیب سے بات نہیں کی، لیکن ہاں علم کے اوپر جو مجھ سے ہو سکا میں نے کچھ تھوڑی بہت بات کر دی۔ یہ یاد رکھیے کہ تقریر سننے مت آئے کے لیے اکثر لوگ محفلوں میں فن خطابت دیکھنے آتے ہیں۔ فن خطابت اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان کام ہے، اور یاد رکھیے کہ سیدوں کے لیے خطابت کوئی مشکل کام نہیں ہے، سیدوں کے لیے خطابت کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو یہ بہت آسان کام ہے۔ میں تقریر بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے تقریر پر تبلیغ کو ترجیح دی ہے، اور میں نے آپ سے وہ بات کی ہے جو آپ کے فائدے کی بات ہے، تو اس بات کو قبول کیجیے گا۔ لوگ تو ہزاروں جلسے ہوتے ہیں شہر میں، صاحب فلاں صاحب آئے فلاں آئے، تو آپ کمپیریزن کرتے ہیں، لیکن یہ مت کیجیے۔ جو بات جہاں سے آپ کو مل جائے قابل قبول ہو اس کو قبول کیجیے اور اپنی زندگی میں اتاریے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔